اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے. آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا. دوسری چیز، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں، لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں. ہمارے جو تحفظات ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے زیادہ. اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. یہ دہائیوں کا پرابلم ہے، یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم. اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، ایک نیشنل ڈائیلاگ. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ کے پی کے اندر بھی، بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار، باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا، جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں، ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو، وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے، اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی، ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے، سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے، اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا. ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، انلیجیٹیمیٹ وزیر اعظم، فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے تارا، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے، ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہم سب کی خواہش ہے، یہی عمران خان کی خواہش ہے، یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں. بہت شکریہ جی. اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو کافی ہو گئی ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا. مشر نے بھی بات کی اور بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب نے بات کی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اور کل جو پرائم منسٹر کوئٹے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اس کی اگر وہ ایک جنون پرائم منسٹر ہوتا اور وہ لیڈر ہوتا تو کل وہ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتا. اور اس میں جس طرح وہ سارا الزام نام لی بغیر وہ تحریک انصاف کے اوپر لاد رہا تھا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر لاد رہا تھا، تو یہ اس کی پرسٹیشن تھی. سب سے پہلے تو یہ آپ کی سیکیورٹی لیپس تھی، آپ کی نااہلی تھی. آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت مورل کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو آپ بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ہمارا اس وقت ضرورت اس بات، ہمیں تکلیف اس پہ ہے، دکھ اس بات پہ ہے کہ ملک کی ساورنٹی، ملک کی انٹیگریٹی اس وقت اسٹیک ہے. ہم پاکستانی دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں اور روزانہ کے حساب سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جب آپ کی اسمبلی میں لوگ بیٹھے لوگ وہ عوام کے نمائندے نہ ہو، وہ جعلی طور پر مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے، تو کیا عوام کے بارے میں جو سوچے گی اور کیا عوام کے لیے پالیسی بنائے گی؟ ان کی تو عوام کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. اس طرح سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. جو اس وقت پانی کا مسئلہ ہے، بہت سیریس پرابلم ہے. ہم گئے تھے، ہم نے وہ وزٹ کیا، ہم نے اس کی لب و لہجہ دیکھ لیا، بہت خطرناک جذبات ادھر بھی ہے. ہمارے صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جو ہو رہا ہے، ان کو تو فرصت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن ہو، تحریک انصاف کی پارٹی کو کیسے توڑے، ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیسے کرے، کیسے تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کر کے اس کو کمزور کرے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کا. اس لیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1، ان حکومت پہ اگر تھوڑی بھی بہت ضرورت ہوتی تو کم از کم یہ پبلکلی جو ہے نا قوم سے معافی مانگتے اور استعفا دیتے. ہم نے ہماری بہت گریوینسز ہے، ہمیں ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، ہماری لیڈرشپ دیگر بھی پر بہت زیادہ مقدمات ہے، ہمارے ورکر جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں ہیں. لیکن پھر بھی ہم پاکستان کے خاطر اپنا دل بڑا کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، ہم ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جو مشر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک امر جہتی یعنی ایک بڑا کانفرنس بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام مکتب فکر کے تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے وہ بیٹھے اور سوچے اور کلیکٹیو وزڈم سے ایک وے آؤٹ نکالے کہ ہمیں اس حالات سے کیسے آگے نکلنا ہے. ہم پاکستانی قوم ایک باعزت قوم ہے، خوددار قوم ہے، اور جب تک ایک پاکستانی قوم کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جنون لیڈرشپ اسمبلی میں نہیں آئے گی اور جنون حکومت نہیں بنے گی، اس حالات کا کوئی حل نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے سب مل کے پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، اور پاکستان کا مستقبل اس بات میں ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، ملک میں آزاد عدلیہ کو جو ہے نا دوام دیا جائے، اور عدلیہ کے اوپر جو غیر ضروری پریشر ہے وہ ختم کی جائے، اور ملک میں سویلین سپرمیسی کو جو ہے نا اس کو موقع دیا جائے. بہرحال پاکستان ہم سب کا ہے. ہم نے آج اس لیے ہماری چونکہ روزہ ہے، ہمارا ارادہ تھا پہلے ہم نے 3 بجے رکھا، پھر SPR کی ہو گئی تو اس کو جیسے ہم لیٹ ہو گئے تھوڑا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر اپنی ہمارے جو ساتھ ظلم جو بھی ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قوم کو، تمام لیڈرشپ کو، جو بھی جنون لوگ ہیں اس کو اکٹھا کر کے بلائیں اور ایک اس کے لیے کلیکٹیو وزڈم بنائیں. جی پلیز. بڑا دلچسپ سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ صاحبزادہ